سب سے پہلے مشاہد صاحب یہ میں اپنے سوال کا آغاز اس سے کروں گا کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس پر تو پوری دنیا اپریسیشن کر رہی ہے، لیکن ہمیں وارن کیا ہے جو کینٹ جو کہ امریکہ کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے سربراہ رہے ہیں، CIA میں کام کر چکے ہیں، امریکی فوج میں کام کر چکے ہیں، ریسنٹلی انہوں نے ریزائن کیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سنیں۔ It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this two-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. Israel could spoil any peace that President Trump is working to achieve. So we have to keep that in mind. مشاہد صاحب، کیا آپ کے خیال میں نیتن یاہو اس سیز فائر کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پہلے تو میر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑا مبارک کا مقام ہے، واقعی جو پاکستان کا رول ادا کیا ہے تاریخی ہے، اور مجھے تو اسلامک کانفرنس یاد آ گئی بھٹو صاحب نے جو 1974 میں کی تھی، کہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی، آپ کی لیڈرشپ رول اور آپ کا جو پل کا کردار ہے۔ اس سے پہلے کسنجر بھی یہاں سے گیا تھا، ہم نے چین اور امریکہ کی صلح کرائی تھی، اور اب ہم ادھر بھی وہ رول ادا کرے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو یہ جو اسپوائلر کی بات ہے، میرے خیال میں دیر آر ٹو اسپوائلرس۔ ایک ہے نیتن یاہو جو سب سے بڑا گینگسٹر ہے، بدماش ہے مڈل ایسٹ کا، اس کو پتہ ہے کہ جس دن امن آ گیا اس کی سیاسی موت ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو انیشیٹو لیا ہے ٹرمپ نے، اس سے NOC نہیں لیا، کیونکہ وہ ٹرمپ اتنا وہ گھبرا گیا تھا، پھنس گیا تھا دلدل میں، کہ انہوں نے اپنا اور اسرائیلین لیک بھی کر دیا کہ ہمیں تو بہت لیٹ۔ نیو یارک ٹائمز میں سٹوری بھی آ گئی۔ دوسرا سپوائلر ہے مودی، ان کو وہ حاسدین سے مر رہے ہیں، ادھر یوم سوگ ہے، اور آپ کا میں انٹرویو دیکھا تھا، بڑا اچھا آپ نے جواب دیا، ان کے جو چھوٹی ذہن اور چھوٹی ذہنیت کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف ہے کہ پاکستان کو کیوں اہمیت ہو رہی ہے، اسلام آباد کا نام کیوں آ رہا ہے، وہ نام نہیں سننے کو تیار، تو وہ اپنا وہ گند کریں گے تھرو ڈس انفارمیشن، تھرو مس انفارمیشن، تھرو یہ سوشل میڈیا میں جھوٹ پھیلانا، تاکہ غلط فہمی پیدا ہو، اور شاید کوئی اور بھی گڑبڑ بھی کر دیں، تاکہ وہ جو پرسوں انشاءاللہ ہونے والا ہے سارا ایونٹ۔ تو یہ سپوائلر ہے، اس کو اب یہ ٹرمپ کے لیے ہے کہ ہی ہیز ٹو ڈیٹرمن دا ریڈ لائن، کہ جناب کیا نیتن یاہو کی یہ جنگ تھی، نیتن یاہو نے اس کو پھنسایا ایپسٹین فائلز کے کرنے کے بعد، دونوں کو پھینٹی پڑی ہے، ایران ہیڈ دا اپر ہینڈ، اب وہ جو پسپائی ہوئی ہے نیتن یاہو گن ضرور کرے گا، توقع کریں، اس کو روکنا یہ امریکہ کا کام ہے۔ اچھا جنرل قیوم صاحب، آپ سے ہم تھوڑا سا پہلے پوچھیں گے کہ یہ جو اس جنگ میں امریکن اسٹریٹجی تھی، ان کی جو وار اسٹریٹجی تھی وہ کیسی تھی؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پچھلے 40 دن کے ٹویٹس دیکھیں تو 40 دن میں تقریباً انہوں نے 40 ٹویٹ تو کیے ہیں، میں اس میں آپ کو ڈیٹ وائز بتاتا ہوں کہ وہ کیا کیا کہتے رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا یو ٹرن مارے ہیں۔ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، 1 مارچ کو انہوں نے کہا دنیا کی تاریخ کا بدترین انسان آیت اللہ خامنئی کا خاتمہ ہو گیا۔ 6 مارچ کو فرماتے ہیں ایران سے غیر مشروط سرنڈر کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ 7 مارچ کو کہتے ہیں ایران نے مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک سے معافی مانگی ہے اور سرنڈر کر دیا، جھوٹ بولا ٹرمپ نے۔ 14 مارچ کو کہتے ہیں ایران کا منصوبہ پورے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنا ہے۔ 26 مارچ کو کہتے ہیں ایران ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ پھر 5 اپریل کو کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران اور ایرانی رہنماؤں کو کھلی گالیاں، جو کہ آپ نے سنی، اور تباہ کرنے کی دھمکیاں، اور 7 اپریل کو کہا آج رات ایران کی پوری تہذیب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا تھا ایسا ہو لیکن اب تو ایسا ہوگا۔ لیکن پھر 8 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی ایران کے ساتھ سیز فائر کر لیا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان سے غیر مشروط سرنڈر کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ تو جنرل قیوم صاحب، یہ جو سپر پاور تھی امریکہ، وہ اس کے برابر آ گیا اب ایران، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ از نو مور اے سپر پاور۔ وہ کون سی ان کی جنگی حکمت عملی میں خامی تھی جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ عبرت کا نشان بن گیا؟ میر صاحب بہت مہربانی۔ دیکھیں، فنڈامنٹل چیز جو ہوتی ہے نا ملٹری اسٹریٹجی میں، وہ ہے کہ آپ جب حالت جنگ میں جاتے ہیں تو کاز آف وار کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، ان کا تو یہ چائس کی تھی، وار آف چائس تھی، اور کاز آف وار جو اسٹرانگ تھی وہ ایران کی تھی، بیکاز وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تو دیٹ از دی فنڈامنٹل کاز آف وار۔ اگر جینون ہو تو اس سے ول ٹو فائٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایرانین سب کچھ کھونے کے باوجود اپنی جگہ کے اوپر قائم تھے، ول ٹو فائٹ جو ہے اس کے لیے۔
اس کے بعد امریکہ کی انٹیلیجنس فالٹی تھی، بیکاز دے تھاٹ کہ ایک ڈاکٹرین ہوتی ہے ملٹری کی، شاک اینڈ آ، دیٹس اے پراپر ڈاکٹرین کہ جاؤ کوئک کرو اٹیک اور ان کو بالکل ان کے مورال کو ڈاؤن کر دو اور وہ آپ پہ خود بیٹھ جائیں گے اور پھر ہماری فتح ہو جائے گی. یہ غلطی تھی. سیکنڈ، امریکہ نے یہ بھی غلطی کی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایران کے اندر جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ پرسنالٹی میں ہے، ویئر ایز دس واز اے مس کیلکولیشن. ان کی سینٹر آف گریوٹی، ان کے سسٹم، ان کی آئیڈیالوجی اور ان کی ڈیپ روٹیڈ کنوکشن کے ایران جو ہے وہ اس کے نیشنلزم کے اندر تھی. پھر انہوں نے جب یہ اس میں فیل ہوئے تو پھر انہوں نے وار آف اٹریشن شروع کی کہ یہ تو نہیں ہوا تو ان کے برجز اڑاؤ، ان کے اسکول، یونیورسٹیز، بچوں کے اوپر ان کی فیسلٹیز باقیوں کو اڑائے. اس میں بھی جب ناکامی ہوئی تو پھر یہ سرنڈر ہوا، بیکاز یہ سرنڈر امریکہ نے کیا ہے. یا آف کورس دیکھیں، ورنہ ادروائز جب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ختم کر دیا، نیوکلیئر بھی ختم ہو گیا، یہ بھی ختم ہو گیا، تو آپ نے تو ریجیم چینج کدھر ہوئی؟ میں بھی ان کے سیکرٹری ڈیفینس کو سن رہا تھا. مطلب ہے وہ بغلے بجا رہے تھے کہ ہم نے یہ بھی. یہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ امریکہ کا جو ڈیفینس بجٹ ہے وہ $900 بلین ہے، جو ابھی شاید 1.1 ٹریلین پہ چلا گیا، 1.5 پہ چلا گیا. آپ دیکھیں، اور ان کا جو ایران کا ہے وہ $31 بلین ہے. ایک ایسا ملک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا جس کے ساتھ تو آپ اس کے اوپر بغلے کیوں بجا رہے ہیں؟ یہ تو اس لحاظ سے اچھا مشاہد صاحب، اب کیونکہ آپ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ بھی ہیں، خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ایران کو سیز فائر کے لیے چین نے راضی کیا ہے. چین کے پاس کون سی لیوریج تھی، کون سا کارڈ تھا کہ اس کی بات مان لی ایران نے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میر صاحب بڑا اچھا ہوا کہ ٹرمپ نے پاکستان کے ایران انڈیا کی جنگ رکوائی تھی، ہم نے ٹرمپ کی جنگ رکوا دی ہے، تو ہم نے حساب چکا دیا، جو قرض تھا وہ پورا ہو گیا. اور اب دیکھیں کہ چائنا نے میرے خیال میں 1 سال میں 2 جنگیں جیت لی ہیں وداؤٹ فائرنگ اے سنگل شاٹ. ایک گولی چلائے بغیر چائنا نے 2 جنگیں جیتی ہیں. پاکستان انڈیا کی جنگ چائنیز ٹیکنالوجی ورسز ویسٹرن ٹیکنالوجی، JF-17 نے ان کے رافیل نیٹو کو ہروایا، ٹھیک ہے، اور چائنا کی بلے بلے ہوئی کہ ملٹری ٹیکنالوجی. اور اس دفعہ چائنا کی سفارتکاری، چائنا کی گارنٹی اور چائنا کا جو ایک مورل پوزیشن ہے، لیگل پوزیشن ہے کہ UN ریزولوشن. اور آپ نے دیکھا کہ جو 5 پوائنٹ پلان دیا تھا ڈار صاحب نے، وانگی نے، اس میں 5واں پوائنٹ کیا تھا؟ پرائمیسی آف دا UN کی، ہاں، UN کی بالادستی، اسرائیل کی بالادستی نہیں، امریکہ کی بالادستی نہیں، اقوام متحدہ کی، جس کی بنیاد کیا ہے؟ انٹرنیشنل لا اور UN چارٹر. سو چائنا اس میں 2 جنگیں جیت کے بہت امپورٹنٹ پوزیشن میں آ گیا، کیونکہ امریکہ کا تو ہمیں اگری کر لیا، جیسے انہوں نے جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ٹوٹل فیلئر ہوا، مس کیلکولیشن ہوئی، اور یہ تکبر کی بھی نشانی ہوتی ہے. یہ قرآن شریف میں بھی ہے. جب آپ سمجھ رہے ہیں میں فرعون والی آپ کی ذہن آ جائے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور اس قسم کی زبان استعمال کریں، تو وہ